اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زخرف میں، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ اور فرمایا سورہ نمل میں، اور کون تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بناتا ہے؟ اور فرمایا سورہ بقرہ میں، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرمایا سورہ اعراف میں، قریب ہے تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، یعنی اس نے رزق، اخلاق، خوبیوں، خرابیوں، صورتوں، شکلوں اور رنگوں میں تم کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا۔ اس میں بھی اس کی بہت حکمت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زخرف میں، ہم نے ان کی مشیت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا، ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، دیکھیے ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور فضیلت میں کہیں بڑھ کر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی وہ تمہاری اس میں آزمائش کرے جس کا اس نے تم پر ایمان فرمایا اور تمہارا امتحان کیا ہے، تاکہ وہ دولت مند کو دولت دے کر آزمائے، پھر اس سے پوچھے کہ اس نے شکر ادا کیا ہے یا نہیں، اور فقیر کو فقیر سے آزمائے اور پھر اس سے پوچھے کہ اس نے صبر کیا ہے یا نہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیرین اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ایک دوسرے کے بعد بھیجنے والا ہے اور یہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، بس دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ، کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ ارشاد الہی، بے شک آپ کا پروردگار بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہ ترغیب و ترغیب ہے کہ اس کا حساب و عذاب اس کے لیے بہت جلد آنے والا ہے جو اس کی نافرمانی، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اس کے لیے جو اس کی دوستی اختیار کرے اور اس کے رسول جس خبر اور طلب کو لے کر آئے ہیں اس میں ان کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اپنی ان دونوں صفتوں کو یکجا بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ رعد میں، اور یقیناً آپ کا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی ناانصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور فرمایا سورہ ہجر میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یقیناً میرا عذاب بھی درد دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو اپنے بندوں کو جنت کی صفتوں اور اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلا کر ترغیب دیتا ہے، اور کبھی جہنم کی سزاؤں، اس کے عذابوں اور روز قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر کے ڈراتا ہے۔ کبھی ترغیب و ترہیب دونوں کو یکجا بیان فرماتا ہے تاکہ ہر شخص اس سے اپنے حسب حال نصیحت حاصل کر سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو اس کے احکام کی اطاعت بجا لاتے، اس کے منع کردہ امور کو ترک کر دیتے اور اس کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، آمین۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ کے مرفوع حدیث کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر شدید سزائیں ہیں تو کوئی بھی اس کی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر بے پناہ ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 100 قسم کی رحمت پیدا فرمائی اور ان میں سے صرف ایک قسم کی رحمت کو اپنی مخلوق میں بانٹ دیا، اور اسی کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور باقی 99 اقسام کی رحمتیں خود اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے یہ لکھا ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔